بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين آمين. صبر کے دعائے سرکار امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ذکر اور فکر در زیارت عاشورہ کے عنوان سے یہ چوتھی نشست آپ کی خدمت میں ہے کہ فرمایا تو انسان ہے اپنی فکر کی وجہ سے. تمہاری قیمت ہے، تمہاری ارزش ہے، وہ تمہاری فکر ہے. جتنا تو فکر کو بلند کرے گا اتنا تمہارا وجود بلند ہوتا رہے گا. دنیا میں ہر شے لمیٹڈ ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے تجھے ان لمیٹڈ فکر دی ہے. دنیا کی کوئی بھی میموری یا میموری کارڈ آپ لے لیں اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. 30 GB ہوگی، 200 GB ہوگی، اب TB ہو گئی، 2 ٹیرا ہو گیا.
لیکن فرمایا یہ جو تمہاری فکر ہے اس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، جتنا بھرنا چاہو اس کے اندر بھرو، یہ تجھے اختیار دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی موبائل ہوتی ہے، چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے، آپ کتنی چیزیں خریدتے ہیں، موبائل کی میموری بھر جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا موبائل خریدا جاتا ہے، دوسری میموریز خریدی جاتی ہیں، لیکن میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے ایک میموری دی ہے، ایک فکر دی ہے، تو جتنا اس کو مطالب سے بھرنا چاہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اب تیرے اختیار میں ہے تو سال میں 2 مہینہ حسین کی مجلس سن، تیرے اختیار میں ہے تو 10 دن مولا کی مجلس سننے آئے، تیرے اختیار میں ہے تو پورا سال ہر روز علی کے نہج البلاغہ کو پڑھے۔ اختیار تجھے دیا، اور یہ فکر تمہاری باڈی میں ایکشنز کو پیدا کرتی ہے، اسی فکر میں محبت ہے، اسی فکر میں نفرت ہے، کسی کے فکر میں یزید کی محبت ہے اور کسی کی فکر میں حسین کی محبت ہے۔ یہ آپ مت سمجھیے، یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ میری لعنت ان پر بایعت تابعت، جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے اتباع کی، رضیت بہ، بیعت بھی نہیں کی، اتباع بھی نہیں کی، اس کے عمل پہ راضی رہے، اس پر بھی لعنت۔ آج جو یزید کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے، مطلب دعا کر رہا ہے کہ اے خدا اس پر رحمت بھیج، اس کا مطلب میں اس کے عمل سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا نام آتا ہے اور آگے کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کہیں، حالانکہ میں کبھی نہیں کہتا، حضرت تو آپ کہہ سکتے ہیں، جناب تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ قطعاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ نے رضی اللہ عنہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا اے خدا تو اس سے راضی ہو جا۔ کس چیز سے راضی ہو جا؟ اس کے عمل سے راضی ہو جا۔ جو یزید نے ظلم کیا تو ظلم سے راضی ہو جا، اس کا مطلب رضیت بے ہے۔ یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، اگر تو اس کے عمل سے راضی ہے تو حسین تجھ پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ جو یزید کو رحمت اللہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رضی اللہ عنہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو یہ کوشش کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے عمل سے راضی ہو گیا تو آواز آتی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا۔ دنیا میں تو جس کی سوچ کو فالو کرتا تھا اور جس کی سوچ سے راضی تھا، قیامت کے دن اسی سوچ کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ فخر ہے کہ شیعہ قوم یزید کی فکر سے راضی نہیں ہے، حسین کی فکر سے راضی ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ حسین کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ اس ملک میں علمی میدان تو ہے ہی نہیں، نہ ہی علمی خطابت کی یا گفتگو کی کوئی گنجائش ہے۔ جب سے یہ مسئلے چھڑے ہیں، اور موضوع بھی میرا زیارت عاشورہ تھا، مجھے بہت بیک فٹ پہ جانا پڑا، کافی ان موضوعات کو میں اب چھیڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ مسائل ایسے ہیں، حالانکہ انہی کی کتابیں ہیں، انہی کے حوالے ہیں۔ یعنی آج انسان اس منبر سے قال رسول اللہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آج آپ پاکستان میں جو مسلم کنٹری ہے جہاں پر رسول خدا کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ رسول خدا فلاں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے۔ جب ایک جناب پیدا ہوئے جن پر لعنت ہے زیارت عاشورہ میں، جب ان کے والد رسول خدا کے پاس، کیونکہ مکے اور مدینے کی رسم تھی، اسلام کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ رسول خدا کے پاس لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے حبیب خدا اس کا نام آپ انتخاب کریے، لیکن یہ بچہ جب رسول کے پاس لایا گیا تو رسول نے کہا اس پر بھی لعنت ہے، اس کے باپ پر بھی لعنت ہے۔ یہ حدیث تو میں نے کل بھی کہا، محمد علی مرزا نے بھی پڑھی، اب یقیناً اس پر بھی پرچہ ہوگا، لیکن وہ بچ جاتے ہیں پرچوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری بات بھی کہہ دیتا ہے، شروع میں بھی حضرت لگا دیتا ہے، آخر میں بھی رضی اللہ عنہ لگا دیتا ہے، لہٰذا وہ بچ جاتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے سال شاہ نجف میں یہ جملہ کہا تھا، عجیب آپ کتاب پڑھیں گے آپ تعجب کریں گے کہ تاریخ اسلام کی ایک شخصیت ہے جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے اور بھرپور اس پر امام نے لعنت بھیجی ہے۔ اور طبری کا لکھنے والا جب تاریخ میں جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے فلاں رضی اللہ عنہ کے 4 بزرگوار دعوے دار تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے،
اس نے جو لفظ استعمال کیا اس نے مجھے مقام تعجب میں ڈالا، وہ لفظ تھا بزرگوار۔ 4 بزرگوار، 4 اسلام کی عظیم ہستیاں دعویدار تھیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور یہ لکھا جاتا، یہ مقام تعجب ہے کہ فلاں حضرت رضی اللہ عنہ نے فلاں حضرت رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، اور کہا جس رضی اللہ عنہ کی محبت میں قتل کیا گیا وہ بھی رضی اللہ عنہ تھا۔ عجیب ماحول، ایک عجیب سوچ، یہ علمی میدان نہیں ہے۔ ڈینمارک میں جب رسول خدا کے کارٹونز بنائے گئے تھے یعوذ باللہ، تو وہاں پر ایک فرقہ تھا جس کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ سارے مسلمانوں میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، شیعہ سنی بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، لیکن جب سے یہ خارجی ٹولہ پاکستان میں اس نے ضیاء الحق کے زمانے سے جنم لیا، انہوں نے شیعہ سنی میں نفرتیں ڈالی۔ حالانکہ شادیاں ہوتی تھیں، آنا جانا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بڑی آزادی سے 1988 میں 1987 میں پاکستان کے ججز جو ہوتے تھے، 70s میں علل اعلان مناظرے ہوتے تھے، بیچ میں ایک رسی کھینچی جاتی تھی، یہاں پر اہل سنت بیٹھتے تھے، یہاں شیعہ بیٹھتے تھے، بہت بڑے مناظر اسلام مناظرہ کرتے تھے، اور مناظرے کے بعد فیصلہ ہوتا تھا کہ کون جیت گیا۔ فیصلہ کون کرتا تھا؟ پاکستان کے سٹنگ ججز فیصلہ کرتے تھے، اور ریٹن میں اخبار میں چھپتا بھی تھا۔ پھر پتہ چلتا تھا کہ یہاں جو رسی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہار گئے وہ رسی کی اس طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہم تشیع کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے تو شیعت نہیں بڑھی۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی جو 88 میں ضیاء الحق کے آنے کے بعد وہ یہ تھی کہ پاکستان میں مناظرے پہ پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ مناظرے سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ شیعت کے مد مقابل میں آنے والوں کو ہو رہا تھا، کیونکہ شیعت کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ اس مکتب میں عقل بھی ہے اور قرآن کی دلیلیں بھی ہیں، لیکن علمی میدان ان کو پتہ کہ علمی ماحول بنا، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور بڑی تیزی سے، اور اسپیشلی جب جناب سیدہ کی توہین ہوئی، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا بیوی گئی ہی نہیں ہے، پہلے تو یہ انکار کیا جاتا تھا، اور اکثر رسول کے جوان کہتے تھے مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کی بیٹی چلی جائیں، آپ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ہمیں حوالے دیجئے۔ لیکن الحمدللہ آج کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، آج خود ہی اقرار کیا کہ نبی کی بیٹی گئی تھی۔ اتنا ہی 2 وجوہات کی وجہ سے لوگ شیعہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ جو آپ کی تعداد بڑی، پاکستان میں اتنے شیعہ نہیں تھے، یہ دن بدن جو آپ کی تعداد بڑی، 2 مسائل، ایک مسئلہ خلافت، لیکن اس سے بھی زیادہ جو مسئلہ اسٹرانگ تھا اسپیشلی انٹیریل سندھ میں یا پنجاب، جنوبی پنجاب کی سائڈ پہ اتنے لوگ شیعہ بنے 2 مسائل کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر ادب زیادہ ہے، وہاں پر اہل بیت کا احترام بہت حد سے زیادہ ہے۔ 2 مسائل، ایک یہ غدیر خم والی روایت من کنت مولا فہذا علی مولا، دوسرا فدق کا مسئلہ، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یہ سنے کہ نبی کی بیٹی، اب وہ صحیح یا غلط، حق تھا یا نہیں تھا، اس پہ بحث بات کی بحث ہے، لیکن نبی کی بیٹی جا کر کچھ مانگیں اور اس کو نہ دیا جائے، مسلمان کہتا ہے اگر بیوی مجھ سے میرا گھر مانگنے تو میں اسے ایسے ہی دے دوں، وہ تو اپنا حق مانگنے گئی تھی۔ تو اس مسئلے نے دنیا میں شیعت کو بہت بڑھایا، لیکن وہی علماء کی، مراجع کی، آیت اللہ سیستانی کی سفارش کہ علمی ماحول میں گفتگو ہو، علمی ماحول میں کتاب کے حوالے دیے جائیں، کیونکہ علم انسان میں نفرت پیدا نہیں کرتا، علم انسان کے وجود میں شعور پیدا کرتا ہے۔ کبھی گالی نہ دیا کرو، غلط زبان استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ حکم علماء کا نہیں بلکہ یہ حکم قرآن کا حکم ہے کہ اے انسان کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہہ دے۔ بہترین طریقہ ہے اخلاق کا طریقہ ہے، کردار کا طریقہ ہے، رفتار کا طریقہ ہے۔ جب وہ آپ کا اخلاق دیکھتے ہیں یقیناً آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اس سے انسپائر ہو کے اہل بیت کے راستے میں آتے ہیں۔ اس کی بہترین دلیل ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ سوچ علی کی نہیں تھی، کیونکہ مولا علی نے، اکثر لوگ کہتے ہیں مولا نے فتوحات کیوں نہیں کی، مولا نے مختلف کنٹریز کو فتح کیوں نہیں کیا، کیونکہ علی کی سوچ تھی نہیں۔
کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام کو بڑھایا جائے، اور اگر تلوار کے ذریعے سے یہاں تک بھی اسلام آیا تو یہ غلط رسم تھی، کیونکہ اسلام تلوار سے نہیں بڑھتا، اسلام محبت سے بڑھتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خالد بن ولید کو بھیجا گیا، بڑے بڑوں کو بھیجا گیا، لیکن یمن کو فتح نہ کر سکے۔ آخر میں علی مرتضیٰ جاتے ہیں، 2 راتیں ٹھہرتے ہیں، ایک قطرہ خون کا نہیں بہتا، بس علی کے اخلاق کو دیکھا، علی کے علم کو دیکھا، اور یمن سے مالک اشتر جیسے بہادر نکلے، یمن کے یمنی شیعہ یمنی بنے، اور آج بھی ان کا کردار، آج بھی ان کی مقاومت بتا رہی ہے کہ کسی علی کے ماننے والے ہیں، کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ ہے آپ اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں۔ ان 15 سے 16 سالوں میں جتنا اسلام بدنام ہوا کہ لفظ اللہ اکبر آئے، یہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوب پہ کلپ بنائے جاتے ہیں نا، کہ ایک بندہ ایک بیگ رکھ کے اللہ اکبر کہتا ہے، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جس کے اللہ کے نام سے لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، آج اسی اللہ کے نام سے دنیا بھاگ رہی ہے۔ اسلام مطلب ٹیرورسٹ، مسلمان مطلب دہشت گرد۔ کتنا خواتین کو حجاب میں مسئلہ ہوا، کتنا جوانوں کو اپنی شناخت چھپانی پڑی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں مغربی دنیا میں۔ یہ کیوں ہوا؟ کس نے اسلام کو بدنام کیا؟ کس نے اسلام کے چہرے کو خراب کیا؟ وہ صرف ایک فرقہ تھا جو اپنے علاوہ سارے مسلمانوں کو مشرک سمجھتا ہے، جس نے توحید کا علم بلند کیا ہے اور بانگ دہل کہتا ہے کہ میں توحید کو پھیلانا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ توحید کا پھیلاؤ نہیں ہے۔ یہ کیسی توحید ہے کہ جس توحید میں اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملایا جاتا ہے؟ یہ کیسی توحید ہے کہ جس توحید میں شیطان اکبر کے گلے میں ہار پھیلائے جاتے ہیں؟ یہ توحید نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ یہ وہی ایک خارجی ٹولہ تھا جس نے شیعہ کو سنی سے لڑایا، سنی کو شیعہ سے لڑایا، ایک دوسروں کی دلوں میں نفرتوں کو پیدا کیا، اور اتنی نفرتیں کہ مسلمان کا قاتل بن گیا۔ ڈنمارک کی بات کر رہا تھا، جب یہ کارٹونز انہوں نے کیریکٹرز بنائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت عالم اسلام میں بہت پریشانی کا عالم تھا، اور فوراً اس کے سیکنڈ ڈے، کیونکہ ایک ہی ادارہ تھا جس نے رسول خدا کی توہین کی تھی، تقریباً 12 اور وہاں پر چھاپنے والی پبلشرز تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور فوراً ڈنمارک میں مسلمانوں کا ایک خاص ٹولہ اٹھا، انہوں نے بینکوں کو جلایا، انہوں نے گاڑیوں کو جلایا، اور اتنا وہاں پر تشدد کیا۔ اگلے دن پہلے ایک نے چھاپا تھا، اگلے دن 12 کے 12 نے چھاپ دیا کہ سچ کہتے ہو کہ تم لوگ ٹیررسٹ ہو۔ جو رسول وہابیت نے دوسرے لوگوں کے لیے پیش کیا، وہ رسول وہ نہیں جسے ہم مانتے ہیں۔ ہمارا رسول وہ ہے جسے علی بن ابی طالب نے پیش کیا، ہمارا رسول وہ ہے جسے قرآن نے پیش کیا، جس کے لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس کے سیکنڈ ڈے پہ وہاں پر افغانی شیعہ، پاکستانی شیعہ، ایرانی شیعہ، لبنانی شیعہ، عراقی شیعوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ جو تصور تمہارا رسول خدا سے ہے وہ تصور ہمارا رسول خدا سے نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا ہمارا رسول ایک بہت بڑی ریولیشن لے کر آیا تھا، انہوں نے عربوں سے جہالت کو ختم کیا۔ وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کے وجود میں شعور کو پیدا کیا۔ وہ عرب جو ایک بھینس کی خاطر 16 لوگ مر جاتے تھے، رسول نے آ کر وہ کام کیا۔ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں آیت جہاد میں پروردگار عالم فرماتا ہے اے اعراب، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے تم پر جہاد کرنا یا قتل و غارت کرنا تم پر حرام ہے، 4 مہینے تلوار نہ اٹھانا۔ کہ تم جانتے ہو یہ رسول کا کتنا پولیٹیکل ایکٹ تھا کہ 4 مہینے وہ عرب جو 1 مہینہ بھی تلوار نہ چلائے سکون سے نہیں بیٹھتا تھا، جو ایک اونٹ کی خاطر 2 قبیلے خود کو تباہ کر دیتے تھے، 70 سال ایک اونٹ کی خاطر لڑتے تھے، تھوڑی سی بات پر قبیلے آپس میں لڑ جاتے تھے، ان قبیلوں کو مجبور کیا کہ وہ 4 مہینے تلوار نہ اٹھائیں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔ اور یہ سائیکولوجی میں بھی ثابت ہو چکا ہے، اگر انسان 40 دن کسی برائی سے دور ہوتا ہے، وہ ایکٹ اور برائی اس کے وجود سے نکل جاتی ہے۔ تو رسول نے تو 4 مہینے ان کو مجبور کیا ایک برائی سے دور ہو جائیں۔ تو اس طرح عرب کے وجود سے صفات کو نکالا۔ وہ عرب کا معاشرہ
غلامی تھی جس میں عورتوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، جس میں عورتوں کو کنیز بنایا جاتا تھا، اس معاشرے میں اب عادت کو کیسے نکالا؟ شریعت اسلام نے کتنی بڑی طریقے سے ان کے وجود سے عادت نکالی۔ اگر تم نے روزے کو توڑا ہے تو ایک غلام کو آزاد کر دو، اگر تم نے فلاں کام کیا ہے تو کفارے کے طور پہ 10 غلاموں کو آزاد کر دو۔ ایک غلام کو آزاد کرنے میں اتنا ثواب ہے کہ ملتا ہے سب سے زیادہ جس امام نے غلام آزاد کیے ہیں اس امام کا نام امام سجاد ہے کہ اپنی زندگی میں 4000 غلاموں کو امام نے آزاد کیا۔ یہاں لوگوں سے خریدتے تھے، یہاں آزاد کرتے تھے۔ تو یہ رسم اسلام ہے۔ اور صرف غلاموں کو آزاد نہیں کیا، وہ خریدتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے اور تربیت کرنے کے بعد آزاد کرتے تھے۔ دیکھیے وہ زمانہ جس زمانے میں شیعت پہ پابندی تھی، جس زمانے میں اہل بیت پہ پابندی تھی، جس زمانے میں آل رسول کو مارا جاتا تھا، لیکن کس پولیٹیکل طریقے سے امام سجاد نے شیعت کو بڑھایا، محبین اہل بیت کو بڑھایا۔ وہ کیسے بڑھایا؟ انہی غلاموں کے طریقے سے بڑھایا۔ امام خریدتے تھے، خریدنے کے بعد اپنے گھر میں ان کی مینٹلی تربیت کرتے تھے۔ وہ غلام جو کچھ جانتا نہیں تھا، لیکن جب امام کے گھر سے نکلتا تھا ایک عارف بن کے باہر نکل جاتا تھا کہ شخص کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا، اس بازار میں عرب کا ایک ماحول تھا کہ کئی دنوں سے بارش نہیں برس رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، صحراؤں میں چلے گئے، دن رات دعائیں کرتے رہے کہ پروردگارہ بارش برسا دے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی وہاں پر نہ بہا۔ کہتا جیسے میں نکلا ایک غلام تھا جو دیوار کے کنارے پر لوگوں کی روتی ہوئی شکلوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کو ترس آ گیا۔ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے اس غلام کا واسطہ ہے، تجھے اس غلام کا واسطہ ہے، تو بارش کا قطرہ بہا دے، تیرے بندے رو رہے ہیں۔ کہ بس ہاتھوں کا بلند کرنا تھا، ایک مرتبہ بادلوں نے آنا شروع کر دیا اور لوگوں پہ برسنا شروع کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا، ایک کالا سا غلام ہے اور اتنا مستجاب الدعویٰ ہے، یہاں پورے عرب جا کر دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا غلام دعا کرتا ہے، خدا بادلوں کو بھیج دیتا ہے اور بارش کو برسا دیتا ہے۔ کہتا میں نے اس غلام کا پیچھا کرنا شروع کیا، اس کے مالک کو ڈھونڈ لوں، اس مالک سے اس غلام کو خرید لوں، اور خریدنے کے بعد اتنا عابد بندہ، اتنا زاہد بندہ اپنے گھر میں رکھوں تاکہ میرے گھر میں بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ جب میں نے پیچھا کیا تو میں نے دیکھا یہ کس کے گھر میں داخل ہوا؟ یہ زین العابدین کے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ سید الساجدین کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، میں دروازے پر دستک دیتا ہوں، امام کو بلواتا ہوں، مولا آتے ہیں، میں فرماتا ہوں مولا جتنے 1000 سکے چاہیے، درہم چاہیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے میں تو ویسے ہی آزاد کر دیتا ہوں، لے جانا ہے تو لے جا، اب غلام کی مرضی ہے تیرے پاس رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن امام نے فرمایا یہ تو بتا اس غلام کو خریدنا کیوں چاہتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہ بتا تو صحیح۔ کہا مولا یہ مستجاب الدعویٰ ہے، یہ دعا کرتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام نے غلام کو دیکھا کہ کب سے یہ کمالات کرنے لگا، کب سے یہ کرامات کرنے لگا۔ غلام کہنے لگا مولا میری ضرورت ہے، بس میں نے تو چھپ کے دعا کی تھی، میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، لوگوں کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ امام نے فرمایا بس میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب چلا جا اور جس کی غلامی میں جانا ہے چلا جا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ اس نے ایک اور دعا کی، خدایا جب تک سید الساجدین کے دربار میں تھا مجھے زندگی کرنا پسند تھی، اب اگر اس نے غلامی میں آزاد کر دیا میں بھی دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ اور اسی وقت اس کی دعا قبول ہوئی اور خدا نے اس کی روح کو بدن سے پروان چڑھا دیا۔ تو یہ تربیت تھی جو اہل بیت نے معاشرے میں کی تھی۔ اسی تربیت کی وجہ سے کوئی سلمان بنا، کوئی مالک بنا، بغیر تلوار کے، محبت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد۔ تو اس کے سیکنڈ ڈے پر جنہوں نے رسول خدا کو متعارف کروایا کہ ہمارا رسول کون ہے، جو رسول ابن تیمیہ نے تمہارے سامنے پیش کیا اس رسول کو ہم نہیں مانتے، جو رسول تلوار والا رسول ہے، جو رسول غیظ و غضب والا رسول ہے، جس رسول نے تمہیں یہ سکھایا کہ قبروں کو ڈھا دو، مسلمانوں کو مار دو، یہ رسول ہمارا رسول نہیں ہے۔ ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے۔ اب مسلمانوں کو جب رسول ہی غلط بتایا گیا تو ان کے ایکشنز بھی غلط ہو جائیں گے۔ فکر میں جو ڈالا جاتا ہے بدن بھی وہی کام کرتا ہے۔ حسین آپ کی فکروں میں علم ڈالنے کے لیے آئے۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، اے انسان نالج کو حاصل کر،
علم کو حاصل کر، کیونکہ علم میں بقا ہے، مال تیرے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا نا مولا سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو تجھ سے جدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ جو تجھ سے جدا نہ ہو۔ فرمایا لباس جدا ہو جاتا ہے، اولاد جدا ہو جاتی ہے، بچے جدا ہو جاتے ہیں، کروڑوں کماؤ تیرے پاس نہیں، بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تجھ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کھاؤ گے تو اتنا ہی جتنا پیٹ کو ضرورت ہے، باقی تو تم نے فضول ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ بھی تم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے جو تم سے جدا نہیں ہوتی، جس کا نام ہے علم و معرفت۔ جو علم تم حاصل کرتے ہو وہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہتا ہے، وہ آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہتا ہے۔ جو حسین کی معرفت حاصل کرتے ہو یہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہتی ہے۔ اب بتائیے عاقلانہ فیصلہ کیا ہے؟ میں کس شے کے پیچھے لگوں جو جدا ہو جائے یا جو ساتھ رہ جائے؟ یہاں تک کہ بدن بھی جدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک دن آئے گا ہمارا ابھی بھی ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے نا، ہو جاتا ہے، کبھی شوگر ہو جاتی ہے، کبھی کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، تو بدن بھی بتا رہا ہے کہ میں تمہارا نہیں ہوں، جہاں سے آیا ہوں وہیں مجھے جانا ہے، اور تو جہاں سے آیا ہے وہیں تجھے جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے تمہارا ساتھ دیا لیکن میں بھی ساتھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ایک چیز ہے جو تمہارے ساتھ رہے گی، اس کا نام ہے علم و معرفت۔ جتنا علم حاصل کرے گا، اور امام سے پوچھا گیا مولا عقل مند کون ہے؟ امام فرماتے ہیں جس کا علم زیادہ ہے۔ عقل کی غذا علم ہے، جتنا علم حاصل کرو گے اتنی تمہاری عقل بڑھے گی۔ اب خود سے پوچھئے کرتے ہیں 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، 12 گھنٹے مال دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن انسان آدھا گھنٹہ بھی علم معرفت اہل بیت حاصل نہیں کرتا۔ یہی دعائیں مکارم الاخلاق ہے۔ کبھی ہم نے امام سجاد کی دعا پڑھی، کبھی ہم نے زندگی میں تفسیر قرآن پڑھی، کبھی ہم نے پورے قرآن کی ایک مرتبہ تلاوت کی ترجمے کے ساتھ، کبھی قرآن کے لفظوں پہ غور کیا۔ یہی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا اس 2 رکعت نماز میں غور کیا؟ نہیں اذان محترم، ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ ہمارے لیے آخرت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی دنیا کی اہمیت ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ دنیا ہے محسوس، اس کو محسوس کرتے ہو، اس کے بیچ میں رہتے ہو، لیکن یہ سمجھتے ہو کہ آخرت بعد میں آنے والے ایک پیریڈ کا نام ہے۔ لیکن معصوم فرماتے اسی طرح نہیں ہے، سمجھو بالکل ایسے ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوں، لیکن پتا چلتا ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ تم بھی بالکل ایک چھوٹی سی دنیا میں ہو، لیکن ایک بہت بڑا عالم ہے جس کے پیٹ کے اندر جی تو رہے ہو، لیکن کب اس دنیا میں جاؤ گے جب روح یہ بدن سے نکل کے چلی جائے گی، لیکن اس کے اثرات تو مترتب تمہارے وجود پہ ہو رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر جتنی لائف اور زندگی گزار رہے ہو وہاں پر کچھ نہ کچھ تمہارا بن رہا ہے، اور وہ کس ذریعے سے بن رہا ہے؟ وہ تمہاری فکر کے ذریعے سے بن رہا ہے۔ تو جتنی فکر تمہاری اعلیٰ ہوگی اتنی آخرت تمہاری اعلیٰ ہوگی۔ یہ ایمان کا 10واں درجہ، ایمان کا 9واں درجہ، ایمان کا 8واں درجہ، سلمان فلاں درجے پر تھے، ابو ذر فلاں درجے پر تھے۔ یہ درجات کیا ہیں؟ یہ فکر کے درجات ہے۔ جتنی فکر تمہاری بلند ہوگی اتنی تمہاری منزلت آخرت بلند ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے کر واضح کروں۔ کئی اشخاص یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم میرا ہے تو اس پر مرضی بھی میری ہی چلنی چاہیے، لیکن پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس جسم کا کریٹر میں خود ہوں۔ اگر اس جسم کو بنانے والا میں ہوں تو مجھے اس جسم کی ذرے ذرے کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر میری میموری نے اس جسم کو بنایا ہے تو میری میموری میں اس جسم کی ساری اطلاعات انفارمیشن ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر صرف آنکھ کے بارے میں پڑھنے کے لیے 20 سال زندگی گزار دیتا ہے۔ صرف ایک دل کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے کتنے سال گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں مولانا اگر پوری باڈی کو اسٹڈی کیا جائے تو اس کے لیے تو ہمیں ہزار سال بھی چاہیے، تو وہ بھی کم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے میری باڈی کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ باڈی میں نے بنائی نہیں ہے۔ ایک سمپل سی مثال، اللہ نے ممبر پہ یہ مثال میرے ذہن میں ڈالی۔ میں گئے، آپ نے ٹی وی خریدا، آپ نے موبائل خریدا، اب یہ موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ملتی ہے۔ یہ گائیڈ بک کیوں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ پیسہ میرا، مال میرا، میں تیری گائیڈ بک پہ کیوں چلوں؟ موبائل تو میں نے خریدا ہے، میں تمہاری گائیڈ بک پہ کیوں چلوں؟ وہ کمپنی کہے گی ہاں بھائی پیسہ تیرا ہے، خریدی تو نہیں ہے، لیکن گائیڈ بک میں نے اس لیے لکھی ہے کیونکہ موبائل کو بنایا میں نے ہے۔
مجھے پتا ہے اس کے آن کا بٹن کون سا ہے، اس کے آف کا بٹن کون سا ہے، اور واضح کرتا ہوا آپ کو بتاتا چلوں یہ کمپنیاں گارنٹی بھی دیتی ہیں، کبھی 2 سال، کبھی 5 سال، کبھی 10 سال، اور آخر میں لکھتی بھی ہیں اگر تم نے میری گائیڈ بک پہ عمل کیا تو گارنٹی ویلڈ ہے، اگر تم نے میری گائیڈ بک پہ عمل نہیں کیا تو گارنٹی اس کی ویلڈ نہیں ہے۔ ویسے ہی چلانا جیسے میں نے کہا، اگر تم نے الگ طریقے سے استعمال کیا تو موبائل کو بھی خراب کرو گے، گارنٹی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے ایک چھوٹی سی کمپنی کو اتنی عقل ہے کہ جو چھوٹا سا موبائل بنائے، ایک چھوٹی سی واچ بنائے، ایک چھوٹا سا ٹی وی بنائے، اس کے لیے بھی ایک گائیڈ بک رکھتی ہے، تو انسان یہ بتا جس نے تمہاری باڈی کو بنایا کیا اس نے کوئی گائیڈ بک نہیں بنائی ہوگی؟ کیا اس نے تجھے سکھایا نہیں ہوگا کہ اس باڈی کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اعضائے نکاح کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ فرمایا ہرگز اگر دنیا والوں کو اتنی عقل ہے، وہ تو مدبر ہے، وہ تو حکیم اعلیٰ ہے، اس نے بھی تمہیں ایک گائیڈ بک دی ہے جس گائیڈ بک کا نام قرآن ہے۔ اگر تجھے جاننا ہے کہ آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، ذرا قرآن میں چلا جا اور قرآن سے پوچھ لے زبان سے کلام کون سا کرنا ہے، قرآن سے پوچھ لے۔ میں نے کہا اور واضح کرتا ہوا چلو، صرف گائیڈ بک کمپنیاں نہیں دیتی، اس گائیڈ بک کے نیچے ایک ہیلپ لائن بھی دیتی ہیں۔ اگر یہ گائیڈ بک تجھے سمجھ میں نہ آئے تو ایک کال کر لینا، اور ہم نے کچھ ہیلپر بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ یہ کتاب سمجھ نہیں آ رہی، یہ گائیڈ بک سمجھ نہیں آ رہی، تو لہٰذا ان ہیلپر سے پوچھ لینا، وہ تجھے صحیح سے گائیڈ کر دیں گے۔ تو خدا نے بھی ایک گائیڈ بک بھیجی، اس گائیڈ بک کے ساتھ 12 ہیلپ لائنیں بھیجی کہ جب چاہے جسے چاہے رابطہ کر لینا، اس کا کلام پڑھ لینا، وہ تجھے بتائیں گے کہ کتاب کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے مجمع سے سوال کیا، مولانا اگر ایسا تھا کہ گائیڈ بک بھی تھی اور ہیلپ لائن بھی تھی، پھر لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا گائیڈ بک تو تھی لیکن رانگ نمبر ڈائل کرتے رہے۔ اگر یہ صحیح نمبر ڈائل کرتے جو اللہ نے دیا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ موبائل ہو سیمسنگ کا اور گائیڈ بک آپ کو ایپل دینا شروع کر دے۔ بنایا اللہ نے، گائیڈ بک اللہ کی، اب رانگ نمبر لوگ دے رہے ہیں کہ نہیں یہاں فون کرنا ہے۔ بھائی رسول سے پوچھو میں کس سے رابطہ کروں؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی بن ابی طالب ہے۔ جو بھی علمی سوال ہو کسی اور کے در پہ نہ جانا، علی مرتضیٰ کے در پہ آ جانا۔ صلوات پڑھے محمد۔ کبھی قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تجھے کسی شے کا پتہ نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ کبھی قرآن کی آواز آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اگر اطاعت کرنی ہے، اگر کسی کے در پہ جانا ہے تو اولی الامر کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اور یہ رسول کے کلام میں واضح ترین طور پہ دلیلیں ملتی ہیں، اور اہل بیت کی زندگی سے دلیلیں ملتی ہیں کہ اگر اس زمانے میں جب تک اہل بیت تھے، اہل بیت سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ دیکھیے درسگاہیں لگتی تھیں، مدرسے لگتے تھے، چھٹے امام اور پانچویں امام کا زمانہ درسگاہ اور مدرسوں کا زمانہ ہے۔ سب سے بڑی درسگاہ چھٹے امام کی درسگاہ ہوتی تھی۔ امام کے پاس علم تھا، مد مقابل کے پاس مال تھا، اور یہ کہا گیا جو اس کے درس میں جائے گا اسے 2 درہم دیے جائیں گے۔ تو علم والے بھی بڑے ہوشیار تھے، اور جو اس درس میں جائے گا اس کو 2 درہم دیے اس سے لیں گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، وہاں جا کر لیتے تھے اور یہاں جا کر دیتے تھے، اور چھٹے امام کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ تو یہ تھی مقام فکر۔ جن لوگوں نے در اہل بیت سے علم لیا ان کی دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی، اور آج بھی
اگر کوئی مسلمان سرخرو ہے تو ولی کے ماننے والے سرخرو ہیں. کس کے سامنے؟ دنیا کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہیں. جب خدا قیامت میں یہ پوچھے گا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ نصارہ اور یہود تمہارے دشمن ہیں، ان سے قربت مت دکھانا، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کے دل میں کبھی بھی تمہاری دوستی نہیں آ سکتی. تو واحد قوم ہے جس نے کبھی بھی آل یہود اور آل سعود سے ہاتھ نہیں ملایا، جس قوم کا نام ہے وہ علی کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرج. اب جب آپ کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں تو اس کی قدر بھی تو کرنی ہے نا. صرف یہ کہنا تو نہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہے اور اس گاڑی کو پھینک دو کسی روڈ پر، چلتا پھرتا جو بھی آدمی آئے اس کو اسکریچ لگاتا ہوا چلتا جائے. صرف یہ تو نہیں کہو کہ میرے پاس بہترین گھر ہے لیکن اس گھر کا خیال نہ رکھو. صرف یہ تو نہیں کہ تم کہو کہ خدا نے مجھے بہت خوبصورت اور اچھے بیٹے دیے ہیں لیکن ان بیٹوں کا خیال نہ کرو. نعمت ولایت، نعمت حسین، نعمت کربلا جو خدا نے آپ کو دی، ہم نے اس نعمت کی قدر کتنی کی ہے؟ ہم نے اس نعمت کو سنبھالا کتنا ہے؟ ہم نے اس نعمت سے استفادہ کتنا ہے؟ دیکھیے استفادہ کیا ہے. ایک مرتبہ ایک عالم آپ کے گھر پہ آتا ہے اور آپ اس عالم کو بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کھانا ٹائم پہ دیتے ہیں، اس کی ساری پریشانیوں کو ان کو سولو کرتے ہیں، لیکن آپ اس عالم سے باتیں نہیں کرتے. وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ صرف کھانا ٹائم پہ پہنچا رہے ہیں، پانی ٹائم پہ پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے اس عالم کے وجود سے استفادہ نہیں کیا. کھا تو یہ گھر پہ بھی رہا تھا، پانی تو اسے گھر پہ بھی مل رہا تھا، آپ نے اس کے وجود سے استفادہ نہیں کیا. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ مولا علی ایک دن میرے ساتھ رہیں اور میں بالکل خاموش ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب علی خطبہ دے رہے تھے اور کسی بے وقوف نے خطبے کے بیچ میں علی سے ایک فضول سا سوال کر لیا، جس سوال کی وجہ سے امام نے خطبے کو وہیں ختم کیا اور امام گھر چلے گئے. ابن عباس فرماتے پوری زندگی اس حسرت میں رہا کاش وہ سوال نہ کرتا، علی کا خطبہ پورا ہوتا. کیونکہ معارف دنیا اور عرفان عالم مولا علی بیان کر رہے تھے، لیکن جب قابلیت نہ ہو، جب قدر نہ ہو، لوگوں نے مولا علی کی قدر نہیں کی، قیمت نہیں کی. مولا روتے کیوں تھے؟ جناب سیدہ کے مسائل کیوں نہیں روتے کیوں تھے؟ رو رو کر کہتے تھے خدایا میں علم دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی لینے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں آؤ علی سے پوچھو، زمین کے آسمان سے زیادہ علی آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. کوئی پوچھنے کے تیار نہیں. توحید مفضل آپ کتاب پڑھیے چھٹے امام کی، واللہ عجیب عوالم کے معجزات اور امام مخلوقات کے بارے میں بتائیں. یعنی یہی ایک توحید مفضل کسی بھی عالم، صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی انسان کو دو گے وہ اس شخص پر جس نے توحید مفضل کے بارے میں اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اتنا علم امام نے دیا. اس کا دوسرا حصہ آج تک شیعوں کو نہیں ملا، جس میں امام نے ملائک پوری خلقت کے بارے میں مولا بتاتے ہیں. یعنی حیوانات سے شروع کرتے ہیں، انسانات پہ آتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں مفضل کا مفضل کل آ جانا، میں تجھے بتاؤں گا کہ ملائکوں کی اقسام کتنی ہیں، جنات کی اقسام کتنی ہیں، آسمانوں کی اقسام کتنی ہیں، لوح و فلک کے بارے میں کیا. امام پوری بتانا چاہتے تھے، لیکن افسوس سے یہ علوم ہم تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. لیکن جتنے علوم پہنچے ہیں آج، اگر مولا علی نہیں ہے، مولا علی کا نہج البلاغہ تو ہے. آج اگر امام سجاد نہیں ہیں، اگر مولا ہوتے تو یہی ابو حمزہ سمالی آپ کو سناتے نا، اگر مولا ہوتے تو یہی مکارم الاخلاق سناتے نا، اگر حضرت علی ہوتے تو یہی نہج البلاغہ سناتے نا، اگر رسول خدا ہوتے تو یہی قرآن سناتے. وہی قرآن جو ان عربوں کو سنایا وہی قرآن آپ کے پاس ہے. ان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں تھی، مالک اشتر کے پاس کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہی نہج البلاغہ، یہی خطبے، یہی علی کے جملے. ابو حمزہ سمالی کے پاس اور کچھ نہیں تھا، یہی امام سجاد کی دعا جس کا نام ابو حمزہ سمالی پڑا. جناب کمیل کے پاس کمیل کمیل کیوں بنا؟ کمیل اسی دعائے کمیل سے کمیل بنا. سوال یہ ہے یہ ساری چیزیں آج میرے پاس ہیں، لیکن ان چیزوں سے میں نے کیا لیا؟ یہ نہج البلاغہ نہیں، یہ علی ہے. یہ دعائے ابو حمزہ سمالی نہیں، یہ تیرا مولا سجاد ہے. یہ مولا کا کلام ہے. قرآن کا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کون تجھ سے کلام کر رہا ہے؟ خدا. کون تجھ سے کلام کر رہا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب. کون تجھ سے کلام کر رہا ہے؟ امام سجاد. لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہم کتنے اہل بیت کے فرامین کو سنتے ہیں، کتنی حدیثیں اہل بیت، پوری بہار اور انوار، اس میں مختلف ابواب ہیں، باب عقل ہے، باب اخلاق ہے، تمام تر اہل بیت کی احادیث ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں میں ہیں. مومن خود سے سوال کرے کہ میں نے زندگی میں کتنی حدیثیں اپنے مولا کی سنی ہیں. یہ مظلومیت اہل بیت ہے کہ اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، اہل بیت آج بھی مظلوم ہے. اور یہ جو ہم مجلس میں آتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سیدہ زینب کا کمال ہے.
یعنی اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ تھوڑا بہت جو ہم علم لیتے ہیں، جو صفت، جو عادت ہمارے وجود میں ڈالی، جو کلچر ازا ہمارے پاس بنا، یہ بھی نعمت تھی جو خدا نے کربلا کو نعمت بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مجلس میں بتایا تھا، جس شے کو دشمن ہلاکت کا سبب بناتا ہے، خدا اسی شے کو انسان کے لیے نجات کا سبب بنا دیتا ہے۔ دشمن نے سوچا تھا میں کربلا کو حسین کا قبرستان بنا دوں گا، لیکن خدا نے اسی کربلا کو مومن کے لیے جنت بنا دیا۔ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس شیعہ کو مار کے شیعت کو ختم کر دوں گا، لیکن خدا نے اسی شہید کے خون میں اتنا جذبہ ڈالا کہ شیعہ قوم میں اور جذبہ بڑھتا رہا۔ نمرود نے سوچا تھا کہ میں ابراہیم کو آگ میں ڈال دوں گا، لیکن خدا نے اسی آگ کو گل و گلزار میں بدل کے جناب ابراہیم کے لیے نجات میں بدل دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دو چیزیں ہمیں کرنی ہیں، ایک اس جوان کو خود کو اہل بیت کے قریب لے جانا ہے، اور اس قربت میں خود کو عمل میں ڈالنا ہے، اور خود کو محسوس کرنا ہے کہ اہل بیت ہمیں دینا کیا چاہتے تھے۔ تھوڑی سی اس کی فکر کو جب بدلے گا، اس کے وجود میں معرفت ابھر کے آ جائے گی۔ یہ واقعہ شاید میں نے سنایا کہ نہیں سنایا۔ پروردگار عالم آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مسجد ہے وہاں پر جس کا نام ہے مسجد گوہر شاد۔ گوہر خاتون کا نام تھا۔ یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مشہد پہنچی۔ مولا رضا کا حرم بہت چھوٹا تھا، امام کے حرم کے سامنے کچرے کا ڈھیر تھا، اور لوگ وہاں پہ کچرا پھینکتے تھے۔ مثلاً کوئی چھوٹی سی مسجد ہو، اس کے سامنے لوگ کچرا پھینک رہے ہوں۔ اس خاتون نے دیکھا، مالدار تھی، اللہ نے دیا تھا، اور جانتی تھی، معرفت والی تھی کہ مال دنیا تو دنیا میں رہ جاتا ہے، اور معصوم فرماتا ہے انسان جیسے روح بدن سے نکلتی ہے، یہ نام اعمال کی جو کاپی اور دفتر ہے یہ بند ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد نہ تو نماز بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی برائی گھٹا سکتا ہے، نہ نیکی کا اضافہ ہے، نہ برائی کو گھٹا سکتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تیرے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، یعنی تو مر جائے گا لیکن آٹومیٹیکلی وہ اعمال تمہارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ کہ مولا وہ کون سے ہیں؟ کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا دے، اگر اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ، کوئی کار خیر کی بلڈنگ بنا دے، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے تب تک تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا امام فرماتے کسی نیک بیٹے کی تربیت کر، کسی ایسے اولاد کی تربیت کر کہ اگر تم مر جائے اور یہ نیکیاں کرتا رہے گا، ثواب کسے ملے گا؟ اس کے مربی کو ثواب ملے گا جس نے اس کی تربیت کی ہے۔ تیسرا کوئی ایسی کتاب لکھ، کوئی ایسا کلام کہہ کہ جس کلام کو تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ سنتے رہیں اور تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے۔ یعنی کتنے سال گزر گئے مولا علی کو، آج تک نہج البلاغہ سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ فرمایا زندگی میں اگر چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے تو ایسے کام کرتا رہے جو عمل ابدی عمل ہو۔ یہ خاتون جانتی تھی، اس نے کہا ویسے مر جاؤں گی، شوہر مر چکا تھا، بیوہ تھی، اس نے آرڈر دیا کہ ایک بہت بڑی مسجد بنائی جائے۔ آج یہ خاتون ہے نہیں، لیکن مسجد اپنی جگہ پر باندھی ہے، اعتکاف ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی مسجد ہے کہ وہاں سے ابھی تو امام رضا کی زری بھی اندر سے نظر آتی ہے۔ اتنی مبارک مسجد ہے، وہاں پر جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، زیارت عاشور، سارا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ اس خاتون کو۔ لیکن یہ پیسہ اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتی، اولاد ضائع کر دیتا، لیکن اس نے اسی پیسے کو کس کے لیے استعمال کیا؟ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے استعمال کیا، اور امام کے حرم کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے مزدوروں کو آرڈر کیا، مزدور آئے، بنانے لگے۔ دیکھیے فکر انسان کی، ہماری صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ میں نیک بنوں، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں کسی اور کو بھی نیک بناؤں۔ یہ کل کی مجلس میں آؤں گا کہ شفیع، تو دنیا میں شفیع بن، تو کسی کی شفاعت کر۔ یہ بھی شفاعت ہے کہ تم کسی انسان کو نیک راستے پر لاتے ہو۔ اہل بیت ہمارے دنیا اور آخرت میں شفیع، دنیا میں کس طرح شفیع اپنی قربانی دے کر ہمیں صحیح راستے پہ لاتے ہیں، یہ ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ کس کی طرف؟ جنت کی طرف شفاعت کر رہے ہیں۔ جنت کا سفر اسی دنیا سے شروع ہے۔ اگر ابھی تم قدم نیکی کی طرف اٹھا رہے ہو، یہ نیکی کے لیے قدم نہیں ہے، یہ جنت کے لیے قدم ہے۔
اگر ابھی تو برائی، رشوت، بدکاری، نامحرموں سے تعلقات کے لیے قدم کو بلند کر رہے ہو، یہ مت سمجھنا یہ دنیا کے قدم ہے، یہ ایک قدم تو جنت کے قریب جا رہا ہے۔ ٹائم پیریڈ معلوم ہے، 1 سے شروع کرتا ہے تجھے 100 تک جانا ہے، ابھی اگر تو 50 تک آیا ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے قدم کون سے بڑھا ہے، یہاں یہ سفر جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہاں یہ سفر جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن پردے کب ہٹیں گے؟ جب بدن سے روح نکلے گی، اس بدن کی شیشی سے جب یہ شیشی ٹوٹے گی اور اس سے روح نکلے گی، تجھے پتا چلے گا تم نے کتنے قدم کہاں کے لیے طے کیے تھے۔ اب اس خاتون نے مزدوروں کو بلایا، انسان ہے، فطرت انسان ہے، جب کسی حسین چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر دل دے بیٹھتا ہے۔ مزدور تھا، جوان سا، جذبات والا۔ خانم گوہر شاد جب وزٹ کے لیے آئیں، اس کی نگاہ خانم گوہر شاد کے چہرے پہ پڑی تو فارسی میں کہتے ہیں ایک دل نہ صد دل عاشق شد، عاشق ہو گیا اور اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، نہیں آیا۔ خانم گوہر شاد نے خبر پوچھی، وہ ایک مزدور آتا تھا جوان سا، وہ کام پہ کیوں نہیں آیا؟ پیغام بھیجا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں خانم گوہر شاد کے پاس آتی ہے، کہتی ہے خانم مسئلہ بڑا گھمبیر ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ بیٹے نے کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، وہی حرکتیں جو آج کے جوان کرتے ہیں، والدین کو بلیک میل کرتے ہیں کھانا نہ کھا کر اپنی منمانی کو منوانے کے لیے، کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور ایک ہی ضد ہے۔ کہ ضد کیا ہے؟ کہ ضد یہ ہے کہ میں آپ کا رشتہ لینے آؤں۔ وہ پریشان ہو گئے، کہ میں بیوہ، میں ایجڈ ہوں، تمہارا بیٹا جوان ہے، میں نہیں کر سکتی۔ ماں رونے لگی، کہ بیٹا نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، ایک ہی اللہ نے بیٹا دیا، جوان بیٹا، مر جائے گا میرا بیٹا، یا میرا مسئلہ حل کریے، کچھ تو کریے، میں بیٹے کو کیا جواب دوں؟ اب یہ تھی علی کی ماننے والی، خود بھی راہ راست پر ہو تو کسی اور کو بھی راہ راست پر لاؤ۔ یہ نہیں کہ بس میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، نہیں، یہ کار حسین نہیں ہے۔ حسین کا کام یہ ہے کہ مدینے میں جو نماز شب پڑھی تھی، اس نماز شب کو کربلا میں 72 کے ساتھ آ کر ادا کرے، اس لشکر کو بنائے اور ایک لشکر تیار کرے، ایک فکر تیار کرے۔ فکر اجتماعی فکر ہوتی ہے، انفرادی فکر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ خانم گوہر شاد کا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پہ عمل کرتا ہے میری بھی ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کون سی شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ کا بیٹا 40 راتیں نماز شب پڑھے۔ آپ کا بیٹا 40 راتیں نماز تہجد پڑھے۔ اے بحریہ ٹاؤن میں رہنے والوں، جب آپ کے پاس کسی کا رشتہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ گھر ہے کہ نہیں؟ میری بیٹی تو بحریہ میں رہتی ہے، آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ ہاں، پنڈی میں گھر ہے، کسی لوور ایریا میں گھر ہے، گھر کہاں پر ہے؟ کیا گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر اہل بیت کا ماننے والا ہو، پہلا سوال گھر کا نہیں کرتا، کیونکہ گھر میں بقا نہیں ہے، گاڑی میں بقا نہیں ہے، بقا کردار میں ہے۔ بڑے بڑے گھر والوں کو بیٹیاں دے دیں لیکن طلاق لے کر اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، کیونکہ تم نے کردار کو نہیں دیکھا، تم نے مال کو دیکھا تھا۔ رسول کے پاس جب علی کا رشتہ آیا تھا، علی کے پاس ایک ذرا تھی، رسول علی کے کردار کو دیکھ رہے تھے، سیدہ بھی کردار کو دیکھ رہی تھی۔ جب کردار کو دیکھ کر چلے تو خدا نے بھی حسن و حسین جیسے با کردار بیٹے عطا کیے۔ یہ جنگ کردار کی جنگ ہے، مال کی جنگ نہیں ہے، اسٹیٹس کی جنگ نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ کرو کہ تمہارا بیٹا نیک ہے کہ نہیں ہے، با کردار ہے کہ نہیں ہے۔ اے خاتون، جب تمہارے گھر میں رشتہ آئے کسی جوان کا اور تو جانتی ہے یہ جوان جذبات میں ہے، تمہاری محبت میں گرفتار ہے، تو جو چاہے اس سے کروا سکتی ہے، تو اس سے بہترین کام کروا، اس سے اچھے کام کروا۔ ہو سکتا ہے کہ تیری محبت کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت تک پہنچ جائے، کیونکہ یہی بندہ بندوں کی محبت سے خدا کی محبت تک پہنچتا ہے۔ کبھی تم نے اس جوان کو کہا ہاں شادی کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو چہرے پہ داڑھی کو سجا لے، شرط یہ ہے کہ تو واجبات کو ادا کرے، شرط یہ ہے کہ تو پابند نماز بنے، شرط یہ ہے کہ تو خمس کو ادا کرے، لیکن یہ شرطیں نہیں دی جاتی، اور جوان بھی جھوٹی جھوٹی باتوں سے عورتوں کو بہلاتے رہتے ہیں، اور یہ بچیاں اس پہ خوش ہوتی رہتی ہیں۔ عجیب عجیب خط ہمیں بچپنے میں سننے آتے تھے کہ لوگ لکھتے تھے کہ میں چاند توڑ کے آ جاؤں گا، میں سورج توڑ کے آ جاؤں گا، اور یہ بھی خوش ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ نہ چاند ٹوٹنے والی چیز ہے نہ سورج ٹوٹنے والی چیز ہے، یہ نفس کن چیزوں میں انسان کو بہلاتا ہے۔ ارے خود کو بہلانا ہے تو الہی باتوں میں بہلا، خود کو بہلانا
بہلانا ہے تو تقویٰ کی باتوں میں بہلا، کبھی بھی شیطان اور نفس کے دھوکے میں نہ آنا۔ انہوں نے شرط رکھی کہ شرط یہ ہے کہ اگر تیرا بیٹا 40 راتیں نماز شب پڑھ لیتا ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ ماں بڑی خوشی سے گئی کہ آپ 40 راتوں کی باتیں کرتی ہیں، ارے یہ تو 1000 راتیں پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ جو کبھی خدا کے لیے نماز نہ پڑھے لیکن بندے کا عاشق ہو جائے تو مصلی عبادت پر آ جاتا ہے۔ بیٹے کو کہا خوشخبری لے کر آئی ہوں، ارے رضامندی مل گئی ہے کہ 40 رات نماز شب پڑھ لو۔ بڑی خوشی سے کہا اماں 40 رات تو کیا، پوری زندگی بھی کہتی تو میں نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا۔ اب اس نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، راتیں گزرنا شروع ہوئی، 10 راتیں گزر گئیں، 20 راتیں گزر گئیں، 30 راتیں گزر گئیں، 40 راتیں گزر گئیں۔ اس کی ماں کہتی ہے 50 راتیں گزر گئیں، 60 راتیں گزر گئیں، 70 راتیں گزر گئیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کا رشتہ لینے نہیں جانا۔ بیٹے نے جواب نہیں دیا کہ اماں صبر کرو۔ پھر نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ خود خانم گوہر شاد اس کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں کو بلایا کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے؟ کہاں پڑھ رہا ہے؟ کہ 40 راتیں تو گزر گئی لیکن تم نے کوئی خبر نہیں دی، زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا جواب کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے بھی نہیں پتا، اسے کہہ بھی رہی ہوں لیکن وہ بھی مجھے جواب نہیں دے رہا۔ کہ ذرا اس جوان کو بلا۔ اب جوان جب خانم گوہر شاد کے سامنے آیا، اب نگاہوں میں حیا بھی ہے، نگاہوں میں شرم بھی ہے، سر کو جھکایا بھی ہوا ہے۔ اور خانم گوہر شاد نے کہا اے جوان کیا تم نے 40 راتیں نمازیں پڑھ لی؟ کہاں نماز پڑھ لی۔ کہ پھر رشتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ کہتے خانم گوہر شاد مسئلہ یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے سے پہلے میں تیرے عشق میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھی ہے میں تیرے خالق کے عشق میں گرفتار ہو گیا، میں خدا کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ یہی قصہ جناب زلیخا کا تھا کہ ایک وقت تھا یوسف کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، اور کسی شاعر کے جملے مجھے یاد نہیں ہے، اور دوسرا وقت وہ تھا کہ یوسف انتظار میں ہوتے تھے کہ زلیخا کی نماز کب ختم ہوتی ہے۔ مصلی پہ آ گئیں، کیونکہ اصل اور حقیقی عشق وہ ہے جس نے اس حسن کو بنایا ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جس کائنات کے پیچھے تو دیوانہ ہے، یہ لذتیں تجھے دی کس نے ہیں؟ یہ اللہ نے دی ہیں۔ وہ خالق لذت ہے، وہ کھانے کی لذت ہو جو وہ خود خالق لذت ہے۔ تو یہ سوچو جب اس کی اطاعت کرو گے تو اس کی اطاعت کی لذت میں کتنا مزہ ہوگا۔ وہ بھی تو ایک لذت ہے نا جو اس نے خلق کی، وہ کسی کو نہیں دیتا۔ وہ اپنی عبادت اور اطاعت کی لذت ہر کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ وہ لذت بڑی قیمتی ہے، وہ اتنی سستی نہیں ہے، وہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ اور جس نے اس کی قدر کی پھر سر کٹ بھی جائے تو نو کے نیزہ پہ اس کا ذکر کرتا ہے، یہ لذت ہے۔ کیوں علی کے سر پہ ضرب لگتی ہے تو فرماتے علی آج کامیاب ہوئے، یہ لذت ہے۔ لقاء اللہ کی لذت، اپنے حقیقی مالک سے ملنے کی لذت، اپنے حقیقی خالق سے ملنے کی لذت، جو تجھ سے تیری ماں سے زیادہ محبت کرے، جس نے ماں کی محبت کو بھی اس نے خلق کیا۔ اب سوچو وہ خود کتنا محبوب ہوگا جس نے اتنی پیاری محبت کو خلق کیا۔ جو حسین جیسے مولا کو خلق کرے وہ خود کیسا ہوگا، جو علی جیسے آقا کو خلق کرے وہ خود کیسا ہوگا، جو رسول جیسے محبوب کو خلق کرے وہ خود کتنا محبوب ہوگا۔ یہ اندازہ کب لگاؤ گے؟ جب اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پھر اس محبت کا جلوہ ایسا ہے، علی نماز پڑھتے ہیں، پاؤں سے تیر نکلتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ اس درد کا خالق وہ ہے، لیکن اس کی لذت اس درد سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے علماء کی مثالیں ہیں۔ آغا امینی بہت بڑے عالم گزرے، آنکھ کا آپریشن تھا، ڈاکٹرز کو کہا کہ مجھے نشہ نہیں دینا، ایسا ہی آپریشن کر۔ ڈاکٹر پریشان تھے، اس نے کوئی ذکر کہنا شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے آپریشن بھی کر دیا، لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ آپریشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ لذت، لذت عبادت، لذت اطاعت، لذت معرفت، لذت ملاقات خدا، یہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہو، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو گندی چیزوں سے آزاد کرو، اور جس چیز کے لیے تجھے بنایا گیا ہے وہی چیز اپنے ذہن میں اپناؤ۔ اب آئیے اسی فکر کو کربلا لے کر چلیں کہ شاید حسین سے مل کر وہ لذت ہمیں بھی مل جائے، شاید وہ کنیکشن مولا ہمیں بھی دے دیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہی جملے زبان سے نکالو گے جو جملے اہل بیت نے نکالے۔ یہ دعا ابو حمزہ سمالی جب پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ یہ جملے سید سجاد کے جملے ہیں، یہ اس معصوم امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔
جب قرآن پڑھو تو یہ محسوس کرو یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، پھر اس کی مٹھاس کو محسوس کرو گے، اس کی معرفت کو محسوس کرو گے۔ آئیے امام حسین کو سلام کریں، وہ مولا جسے عاشورہ کے دن کسی نے سلام نہ کیا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے عظیم مولا جو خود کو لٹا دے مٹا دے تیرے لیے، لیکن یہی بندہ اسی کا دشمن بن جائے، احسان فراموش بن جائے، نمک خوردم و نمکدان شکستم، نمک کھائے اور اسی نمکدان کو توڑ دے۔ فرماتے نمک حلال بن، جس کی وجہ سے تیرا وجود اس کائنات میں، کم از کم اس امام کی اطاعت کر اور اسی امام کے دل کو جیتنے کی کوشش کر۔ لفظ حسین سب کو آتا ہے، جب بھی سلام دیں تو مولا حسین کے لفظ کو بلند آواز سے کہا کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زخمی بدن پہ، میرا سلام ہو زخمی آنکھوں پہ، جب بھی خدا سے کچھ مانگو تو خدا کو ایسا واسطہ دو کبھی رد نہ کرے۔ کہو اے خدا میرے ہاتھ گنہگار ہیں، میں تیری دربار میں کیسے بلند کروں؟ اے خدا میری آنکھیں خطا کار، میں ان آنکھوں سے کیسے گریہ کروں؟ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جنہیں حسین نے اٹھا کے چوما تھا، چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے، آج کی رات میری آنکھوں کو نہ دیکھو، تجھے واسطہ ان زخمی آنکھوں کا۔ حسین نے سر کو گود میں رکھا، عجیب روایت کے جملے ہیں، عباس بار بار سر کو گرا دیتے تھے، حسین پھر گودی میں لیتے تھے،
پھر عباس سر کو زمین پہ گراتے تھے۔ حسین نے کہا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ رو کر کہا مولا میرا سر آپ کی گود میں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کا سر کس کی گودی میں ہوگا؟ اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں ادب۔ لیکن فرمایا مولا اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے، میری آنکھ سے خون صاف کریے۔ رو کر کا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، عباس آنکھ کا خون صاف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ رو کر کا مولا اماں کہتی تھی عباس جب تو پیدا ہوا تھا تو نے سب سے پہلے حسین کو دیکھا تھا، مولا جاتے جاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ تو بھائی کی بھائی سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں عباس باب الحوائج، خدا نے اس دروازے کو حاجتوں کو قبولیت کے لیے رکھا۔ فرمایا میرے ظاہر میری زیارت سے پہلے میرے عباس کی زیارت کیا کرو۔ ہر بی بی کو ناز تھا عباس پہ، سکینہ سے لے کر زینب تک۔ جب تک عباس تھے سکینہ کہتی تھی بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا چچا موجود ہے۔ بی بی زینب کہتی تھی بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پردوں کا محافظ موجود ہے۔ تبھی جب اجازت لینے آئے امام حسین نے کہا عباس میں نہیں روکتا، باز زینب کو بڑا بھروسہ ہے، پہلے جا اپنی آقا زادی سے اجازت لے۔ عباس خیمے کے در پہ آئے، اجازت ملی، بی بی زینب کے سامنے زانوئے ادب لگا کے بیٹھ گئے۔ بہن جانتی ہے بھائی کیوں آیا ہے؟ رو کر کا عباس جانتی ہوں کیوں آئے ہو۔ عباس میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن پہلے میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا زادی جو کہیں عباس سننے کے لیے تیار۔ فرمایا عباس بابا علی کی حکومت تھی، میرا قافلہ کوفے کے شہر کے باہر رکا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، بازار بند ہونے دو، جب لوگ گھروں کو چلے جائے پھر میری بیٹی کو لانا۔ عباس رات ہو گئی، بازار بند ہو گئی، سنو گے بابا علی خود میرے استقبال کے لیے آئے۔ بابا نے میرے اونٹ کی مار کو تھاما، ایک مرتبہ چلتے چلتے بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بازار کیا بیٹیوں کو دکھانے کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ سواری آگے بڑھی، پھر بابا نے کہا او زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب یہ کوفیوں کے گھروں کی چھت ہے۔ عباس میں پریشان ہوں، سواری آگے بڑھی، بابا نے کہا زینب
بڑا پھر سے پردہ ہٹانا. اب میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب یہ کوفے کا چوک ہے. اتنا سننا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے, چوک دکھانا ہے حسین کو دکھائیے. بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بابا نے میری سواری کو بٹھایا. عباس بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا, میری کلائیوں کو چومنے لگے, کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے. رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا, او تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی, او تیرے ہاتھوں میں رسیاں. عباس سمجھ نہیں آ رہا تھا, یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا بابا آپ امام علم غیب جانتے ہیں, جو کہتے ہیں سچ ہے, لیکن بابا زینب کا ایک سوال ہے. بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اسے بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. او اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں, اللہ نے مجھے حسن جیسا حسین جیسا بھائی دیا. عباس تب تک یقین نہیں تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کھڑا ہو جا. زینب نے دونوں باہیں بھائی کے گلے میں ڈالی اور کہا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی اور میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے, اور میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا باس, اس بدن سے اس وجود سے جتنی خطائیں کی ان خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما, ہم سب کو زیارت با معرفت امام نصیب فرما, ہم سب کو لشکر امام میں شرکت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. بہت سارے مومن بیمار التماس دعا. خدایا حاضرین میں حاضرین کے رشتہ دار میں اگر کوئی بیمار ہے حق سید سجاد اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.